بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جنہیں عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں کو دیکھنے کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کرام میں رکھی ہے۔ ہمارے ارد گرد فرشتے لاتعداد کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ صرف ایک ہی صورت میں ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ فرشتے اپنے آپ کو انسانی شکل میں ظاہر کریں۔ اگر فرشتے انسانی شکل اختیار کر لیں تو پھر انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ فرشتے انسانوں سے عظیم تر مخلوق ہیں۔ عام طور پر فرشتے آسمانوں پر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے کہ ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے یہ سوائے اللہ پاک کے کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر انسانوں اور جنوں دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی فرشتوں کی تعداد زیادہ ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں ایک انگلی کے برابر بھی ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذاتی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی زیادہ طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافی ظلم و جبر کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی زخمی کر دیا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی قوم کی باتیں سن چکے ہیں۔ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدام کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو بتا دیں، اور اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ حضور پاک سے مخاطب ہوا۔ اس فرشتے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان پر لا کے مار دوں جن سے یہ پس جائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناظرین، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہوتے۔ جیسے دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سے موجود انسان انتقال کر جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اللہ نے فرشتوں کو جب سے تخلیق کیا وہ تب سے زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک زندہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرشتے ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں گے۔
انہیں نہ نیند آئے گی نہ اونگ، اور وہ نہ تھکتے ہیں اور نہ سوتے ہیں۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شے بھی زندہ نہیں رہے گی، صرف اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کی ذات زندہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکیں، جس سے سارے مردہ مخلوق ایک بار پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرشتوں کو بھی قیامت کے روز موت سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ غیبی ہے کہ کیا فرشتوں کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا جس سے انسانوں کو گزرنا پڑا ہے۔